الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتحت له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج شعبان کی 12 تاریخ ہے. کل شنیوار کو 13 اور رویوار کو پرسوں 14 تاریخ ہے شعبان کی ہمارے اور آپ کے ملک میں. 14 تاریخ گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، یعنی رویوار اور سوموار کے بیچ میں جو رات ہوگی، وہ شعبان کی 15ویں رات ہوگی، جس کو عربی میں لیلۃ البراءت اور اردو میں شب برات کہا جاتا ہے. ہم اور آپ بھی اس کو شب برات بھی بولتے ہیں. جو لوگ خاص کر کے گلف کنٹری میں سعودی، دبئی، قطر وغیرہ میں رہ کر آئے ہیں، وہ لوگ شب برات کو بالکل نہیں مانتے عام طور پہ، کیونکہ وہاں کے لوگ شب برات کو مانتے ہی نہیں. ہمارے اور آپ کے ملک میں، پورے ایشیا مہادیپ کے اندر، ہمارے اور آپ کے سماج میں شب برات کی قدر کی جاتی ہے اور شب برات کو مبارک رات مانا جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ 15 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شب برات کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. روایت اور حدیث اگرچہ کمزور ہے اور ضعیف ہے، لیکن جب ایک ٹاپک اور ایک مضمون کی روایت کئی ایک طریقے سے آئے، کئی ایک صحابہ کرام ایک ٹاپک کے بارے میں حدیث کو بیان کرے، چاہے وہ حدیث کمزور ہو، ضعیف ہو، لیکن جب اس کا ساتھی مل جاتا ہے تو ساتھی مل کر وہ روایت مضبوط ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے اکابرین، بزرگان دین اور علماء کرام، خاص طور پہ دارالعلوم دیوبند، مدارالعلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، ان اداروں سے تعلق رکھنے والے اور ان سے پہلے کے جو بزرگان دین ہیں، وہ بھی شب برات کی فضیلت کو مانتے ہیں اور شب برات کو عبادت کی رات سمجھتے ہیں. حدیث میں مختلف باتیں اور مختلف روایتیں، مختلف احادیث منقول ہے. خاص طور پہ ایک روایت جس کو شب برات کی فضیلت میں بہت سارے محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات تھی اور اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری
میرے کمرے میں آرام کرنے کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں اور ہر بیوی کی باری متعین اور فکس ہوتی تھی۔ ایک رات اس بیوی کے گھر میں، ایک رات اس بیوی کے گھر میں، ایک رات اور ایک بیوی کے گھر میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات تھی، میرے روم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آئے، آنے کے بعد اپنے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑے کو چینج کرنا آرمب کیا۔ ابھی پورا کپڑا چینج نہیں کیا تھا کہ پھر دوبارہ وہی سارے کپڑے آپ نے پہن لیے اور کچھ بتائے بغیر کمرے سے نکل کر آپ چلے گئے۔ آپ نے نہیں کہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، بس بغیر بتائے آپ کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، صحابیہ تھی، بہت بڑی عالمہ تھی، لیکن بہرحال وہ بھی ایک عورت تھی۔ عورت کے ارمان جو دل میں ہوتے ہیں، اپنے شوہر کو دیکھ کر جو ایک خوشی ہوتی ہے، ان کو بھی وہ خوشی اور وہ ارمان ان کے دل میں ہوتا تھا۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے کمرے سے چلے گئے، تو وہ بھی پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ دیکھیں کہیں دوسری بیوی کے گھر میں تو نہیں چلے گئے، کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے بالکل قریب میں جنت البقیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں اور وہاں مردوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، تمام ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر سے بڑی شرم محسوس کی انہوں نے، اور وہ لوٹ کر تیز قدم سے، تھوڑا جلدی سے لوٹ کر اپنے کمرے میں آئی۔ عورت تھی، تیز چلنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگی، جلدی جلدی سانس لے رہی تھی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد کہا، عائشہ تم اتنا تیز اور زور زور سے کیوں سانس لے رہی ہو؟ کیا تم کہیں چلی گئی تھی؟ تم کو حیرانی ہوئی؟ تم تھک گئی؟ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا گھٹنا بتلایا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، میں وہاں سے تیز چل کر اپنے کمرے میں آئی، اس لیے میری سانس پھول رہی ہے، دم پھول رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ، تمہارے حقوق کے ساتھ خیانت کروں گی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالی اتنے ہی ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں جگہ دیتے ہیں جتنا کہ قبیلہ بنو کلب یا بنو کلاب کے بکریوں کے بدن پر بال ہے۔ بکری کے بدن پر، خصی کے بدن پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو رحمت کی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو کثیر تعداد میں، بہت بڑی سنکھیا میں اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرما کر جنت میں اللہ ٹھکانہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بالکل آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی نماز پڑھی، رکوع میں گئے تو لمبا رکوع، سجدے میں گئے تو لمبا سجدہ۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میرے دل میں یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
اتنا لمبا سجدہ کیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو، آپ کے شریر کو چھویا، آپ کے شریر میں حرکت ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو میں نے یہ سنا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم نہیں، اللہم نہیں، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں کر رہے ہیں، لمبی نماز پڑھی، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا۔ یہ شب برات کے سلسلے میں اور شعبان کی 15ویں رات کے سلسلے میں یہ ایک روایت ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالی پورے سال جتنے لوگوں کو جنم لینا ہے، پیدا ہونا ہے، اس کی لسٹ اللہ تعالی فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ جتنے لوگوں کو جو جو کھانا ملے گا، رزق کی لسٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پورے سال میں جتنے لوگ اس دنیا سے مر کر چلے جائیں گے، تمام مرنے والوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ گویا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے زندگی، بلکہ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک کیا کیا ہوگا سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن ایک سال کی قسمت اور ایک سال کی تقدیر اور ایک سال تک ہونے والے سارے کام اللہ تعالی شب برات میں لسٹ سے الگ کر کے اور فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ روایت میں آیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے۔ ان روایتوں کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے اور ان روایتوں کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب برات یہ کوئی خاص اور مخصوص عبادت کی رات نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس میں فلاں سورت پڑھنی ہے، اتنی رکعت تہجد پڑھنی ہی ہے اور اس طرح سے یہ عمل کرنا ہی ہے، بلکہ یہ بالکل عبادت کی رات ہے، لیکن دل میں جو عبادت تقاضا، جس عبادت کا داعیہ جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے وہ عبادت کر لیا جائے۔ کچھ دیر نمازیں پڑھ لی، کچھ دیر تلاوت کر لیا، کچھ دیر دعا درود کر لیا، اور اس کے بعد اللہ اگر توفیق دے، آپ حضرات کے یہاں تو قبرستان بالکل قریب میں ہے، آتے جاتے ہم نے اور آپ نے مردوں کے لیے دعا درود کر لیا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ شب برات میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور پوری رات اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، جتنی توفیق مل جائے اتنی دیر تک ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں۔ گپ شپ میں، ٹی وی دیکھنے میں، نیوز دیکھنے میں، ووٹ اور الیکشن کا زمانہ ہے، الیکشن کی خبر وغیرہ لینے میں کم سے کم اس رات کو ان فالتو کاموں میں نہ گزاریں، نیکی کے کام میں اس رات کو گزارا جائے۔ ایک روایت میں جو انتہائی کمزور روایت ہے، بہت ہی زیادہ کمزور روایت ہے، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ 15ویں رات کے بعد والا جو دن ہوگا، یعنی شعبان کی جو 15 تاریخ ہوگی، امسال ہمارے اور آپ کے یہاں سوموار کا جو دن ہوگا، اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی مستحب نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح سے ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اور ایام 20 میں روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر 15 شعبان کو اگر روزہ رکھ لیتا ہے،
ضرور بھی ضرور ثواب ملے گا، لیکن کوئی واجب، فرض یا سنت یا مستحب نہیں ہے۔ اگر کسی نے رکھا ثواب ملے گا، نہیں رکھا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ دو تین کام شب برات کے بارے میں ہے۔ باقی ہمارے کچھ لوگ ہیں، کچھ بھائی ہیں، خاص طور پہ جن کا تعلق تھوڑا سا وہ جس کو بمبئی کی زبان میں لڈو بھائی کہتے ہیں، بدعتی لوگ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے یہاں پٹاخہ چھوڑنا، حلوہ بنانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا اور آپ کا سماج ان چیزوں سے پاک ہے، اور ہم اور آپ کرتے بھی نہیں، ہماری ماں بہنیں اس طرف ان کا دھیان بھی نہیں جاتا، اللہ نے بچا کر رکھا ہے۔ یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ایک روایت میں آیا ہے کچھ خاص قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو بھی، یعنی 15ویں رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک مدمن الخمر، یعنی شراب پینے والا، شراب پینے کی عادت رکھنے والا۔ شراب پینے کا کیا نقصان ہے 2 ہفتہ پہلے میں نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے پورے سماج کو شراب سے، ڈنگ وغیرہ سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شب برات میں دعائیں مانگتا رہے گا، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ اپنے گناہ کی توبہ کرے، یعنی اے اللہ اب آج کے بعد ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس لیے جو حضرات بھی اپنے ماں باپ سے لا تعلق ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ سے رشتہ ختم کر دیا ہے، بات چیت بند کر دیا ہے، ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کر دیا ہے، اللہ کے واسطے آج جمعے کا دن ہے، 2 دن کے بعد شب برات ہے، شب برات سے پہلے آج ہی اور اسی وقت توبہ کیجیے، اپنے ماں باپ کے سامنے جا کر معافی مانگیے، اپنے ماں باپ کو خوش کیجیے، پھر ہم اور آپ دعا کریں گے، اللہ ہماری اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تیسرا وہ آدمی جن کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے یا جن کو معاف نہیں کرتا ہے، وہ ہے قاطع رحم، یعنی رشتہ کو توڑنے والا۔ 2 بھائی میں جھگڑا ہو گیا، دونوں نے آپس میں بات چیت بند کر دیا، چچا بھتیجا میں جھگڑا ہو گیا کسی پراپرٹی کو لے کر یا کچھ بھی کوئی بھی سامان یا کوئی چیز کے کو لے کر، اب تھوڑا سا جھگڑا ہوا، تھوڑی سی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد رشتہ ناطہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ جو قاطع رحم ہے، یعنی رشتے کو توڑنے والا ہے، رشتے کو ختم کرنے والا ہے، کتنی بھی وہ دعا کر لے گا اللہ ان کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ لہذا ان لوگوں کو جس کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا ہے، میں نے کبھی ایک روایت تفصیل سے بتلائی تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر بہت مشکل والا غزوہ تھا، چندہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آخری وقت ہے، دعا کر لیتے ہیں، اللہ کے یہاں سے ضرور کروا لیتے ہیں، لڑائی میں جنگ میں کامیابی مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے سے پہلے کہا کہ میں دعا کروں گا، فرشتے اور تم لوگ آمین کہو گے، اللہ دعا قبول کرے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے مجمع میں، یہاں ہماری مجلس میں اگر کسی کے دل میں کوئی نفرت کینہ ہے اور کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے رشتے کو یا تعلق کو ختم کر دیا ہے، تو پہلے وہ اپنے کینہ کو اور اپنی عداوت کو، دشمنی کو ختم کرے، توبہ کرے، میل محبت کر لے، اس کے بعد دعا کریں گے، اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع تھا، ایک کونے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک کونے سے اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، کچھ دور میں گئے اور جا کر دونوں نے ہاتھ ملایا، دونوں میں سے ہر ایک نے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، معاف کر دو۔ دوسرے نے کہا نہیں تمہاری غلطی نہیں، غلطی تو میری تھی، مجھ کو معاف کر دو۔ دونوں نے اپنی دشمنی کو، عداوت کو، نفرت کو ختم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے دعا کی، اللہ نے 100% اس دعا کو قبول کر دیا۔
لہذا ہمارا اور آپ کا اگر کینہ رکھنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اگر نفرت گرنا کسی وجہ سے ہو گیا ہے تو ہم ان سب چیزوں کو ختم کر کے اور پرسوں رات میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ گپ بازی، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ٹی وی دیکھنا، ان سب کاموں میں مشغول نہیں ہونا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لینے کی رات ہے، ہم کو اور آپ کو جھولی پھیلا کر اور خوب اللہ سے دعائیں کر کے مانگ کر لینا ہے، سب کچھ مانگنا ہے۔ کاروبار کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنی ترقی کے لیے، دیش کے اندر امن سکون شانتی کے لیے، کرونا بیماری کے ختم ہونے کے لیے، ہر طرح کی دعا۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سینڈل کا فیتا ٹوٹ جائے، تسمہ اگر ٹوٹ جائے، وہ بھی تم اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اللہ سے مانگنے کی عادت ہم اپنی بنا لیں اور ہر بات اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور خاص طور پہ پرسوں جو رات آنے والی ہے، اتوار گزار کر جو رات آئے گی، شب برات ہے، وہ براءت کی رات ہے، جہنم سے نجات کی رات ہے۔ ہم اپنے لیے بھی نجات مانگیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، اور پوری امت مسلمہ جو اس دنیا سے جا چکی ہے، اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے، ان تمام کی مغفرت اور نجات کے لیے دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی ساری برکتیں، رحمتیں اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا